اینما تکونوا، تم جہاں کہیں پر بھی ہو، یدرکم الموت، موت تمہیں آ کر رہے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت وہاں بھی تمہیں آ جائے گی، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یعنی دنیاوی طور پہ کوئی شخص مضبوط قلعے میں آ جائے کہ مجھے کو مارنے کے لیے اندر نہیں آئے گا، سر باہر سے تو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ آپ کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ ہارٹ فیلئر، کڈنی فیلئر، کینسر، کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے۔ باہر کی ٹریفک کو تو کسی حد تک آپ مینج کر سکتے ہیں، لیکن جو اندر چل رہا ہے وہ تو اتنا کمپلیکس نظام ہے کہ ذرا سی بھی آپ کی صرف جو سیلز کی خلیوں کی ڈسٹریبیوشن ذرا سی بھی ڈسٹرب ہو جائے، کینسر بن جاتا ہے۔ اس کے اوپر کسی کا کنٹرول ہے؟ کتنی ینگ ڈیتھس آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں۔ 25 سال کا لڑکا تھا جی، 30 سال کا لڑکا تھا جی، ہارٹ فیلئر سے مر گیا جی۔ یہ بھی جو عفنان بھائی بتا رہے تھے، ان کے دوست سحری کر کے سوئے اٹھے ہی نہیں، 27-28 سال عمر ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جو ٹائم دیا ہے وہ، لہذا جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے نا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک ایمان والے شخص کے لیے، اس طرح بالکل اس طرح یہ ماننا ضروری ہے کہ جو رات باہر ہے قبر کی وہ اندر نہیں ہے، اور جو اندر ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی۔ ایک لمحے، قرآن میں کئی جگہ یہ ٹاپک ہے کہ جب موت آئے گی ایک لمحے نہ آگے ہوگی نہ پیچھے۔ پھر سورہ آل عمران کے کانٹیکسٹ میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، جب منافقین نے کہا نا کہ ہم نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ غزوہ احد میں نہ جاؤ، نہ یہ جاتے اور نہ یہ قتل ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طریقے سے کوئی موت ٹال سکتا ہے؟ تم لوگ بھی جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو نا، اور تمہاری جان بخشی ہو گئی ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ قتال میں نہ جانے کی وجہ سے تم بچ گئے ہو، اگر تمہاری موت بھی اللہ نے مقدر کی ہوتی تو تم خود بخود اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچی تھی، کل یہاں پہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، کل یہاں پہ عتبہ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم اگلے دن ہم نے ان کی لاشیں ایگزیکٹ انہی جگہوں پہ دیکھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کل یہاں پہ لاشیں پڑی ہوں گی، تو وہ اللہ نے ان کا موت کا وقت مقرر کیا ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام کو بتا دیا، آپ نے اپنی امت تک وہ پیغام پہنچا دیا۔ یہاں پہ اگر کوئی کہتا بھی ہے نا جی کہ جی وہ جی جیڑی رات قبر ہی چاہیے وہ باہر نہیں، جیڑی باہر ہے اندر نہیں ہے، یہ اکثر وہ بدماش گنڈے اور ڈان کہہ رہے ہوتے ہیں جو قاتلانہ حملے میں اپنے دوسرے جو مقابل ڈانوں سے بچ جاتے ہیں نا، تو پھر وہ کہتے ہیں او جی جیڑی لہی ہے نا جی وہ تے پوری کرنی ہے نا جی، انج تے نہیں کو مار سکتا۔ پھر ساتھ یہ بھی جملہ بولیں گے کہ جی وہ جو ہے نا مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ ذات بڑی ہے، او بھائی مارنے والے بھی اللہ کی ذات ہے، بچانے والی بھی اللہ کی، کوئی بڑی نکی نہیں ہے، ایک کی ذات ہے جو مارتی بھی ہے بچاتی بھی ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو نہیں مار سکتا، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہونا تو چاہیے اس کی بقیہ کی زندگی پھر دین کے مطابق گزرے۔ بقیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر 4-5 گنڈے اور اکٹھے کر کے اپنا بدلہ اتارتا ہے اپنے مخالف سے، یہ رزلٹ نکالتا ہے اس سے، حالانکہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جی جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں، اس کے بعد پھر اس کی زندگی چینج ہونی چاہیے نا، اسے اپنی موت اتنی سامنے دیکھ کے اسے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے نا۔ لیکن وہ سورۃ الانعام میں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی بڑی بات کی ہے کہ جو نافرمان لوگ ہیں نا، اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیں تب بھی یہی کام کریں گے۔ یہ ہم نے سر خود دیکھا ہے، یہ آبزرو کیا۔ میرے اپنے آفس کے کولیگ ایک دفعہ کراچی سے فلائٹ لے کے تو وہ آ رہے تھے اسلام آباد، تو راستے میں کافی زیادہ موسم خراب ہو گیا، تو اور آپ کو پتہ ہے جب موسم خراب ہوتا ہے تو جہاز تو پھر ایک کٹی پتنگ کی طرح ہے نا، تیز ہواؤں کے اندر اس کو آپ لینڈ نہیں کروا سکتے، اور اڑے گا بھی تو کتنی دیر اڑے گا، ایسی جگہ لے کے جانا پڑے گا جہاں پہ موسم ٹھیک ہو، اور ادھر پہنچنے سے پہلے اگر فیول ختم ہو گیا پھر تو جا کے وہ جنت یا جہنم میں ہی لینڈ کرے گا، دنیا میں نہیں لینڈ کر سکتا۔
تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس جو لینڈنگ سے تھوڑی دیر پہلے ہی موسم خراب ہو گیا، تو وہ جہاز دوبارہ اٹھا لیا اس نے، پائلٹ نے، لیکن وہ جہاز قابو میں نہیں آ رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے وہ پھر اچانک جو ہے نا کافی زیادہ گہرائی پہ وہ نیچے آتا ہے جہاز، یعنی ہوا میں اگر وہ سپوز تقریباً یہ 747 تو 10 کلومیٹر ہائٹ تک اڑتا ہے، تو وہ ایک کلومیٹر ایک سیکنڈ میں ایک دم نیچے آتا ہے. وہ جب ایک دم نیچے آتا ہے نا تو وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تو آپ جا کے تو جہاز کی چھت سے جا کے لگیں گے، تو وہ بیلٹ پہلے بندھوا لیتے ہیں. اور پھر وہ اتنی زور سے کانپتا ہے، یہ تو میں نے خود بھی چائنا کی فلائٹ میں ایئر پاکٹس آتی ہیں پاکستان سے چائنا جاتے ہوئے، اتنی زور سے کانپتا ہے وہ جہاز کہ لگتا ہے کہ وہ یہ ابھی ٹوٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. کیونکہ وہ ویسے تو انہوں نے ظاہر ہے وہ ہمارے علماء کرام نے تو نہیں بنایا ہوا کہ نہ خالص ہو، وہ یعنی بڑا صحیح ڈیزائن کیا ہوتا ہے انجینئرز نے، اور اس کے اندر پوری ایک شاک ابزارو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. وہ ہلتا بھی رہنا، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس میں کافی ٹرسز لگا کے لچک موجود ہوتی ہے. بہرحال پھر بھی جو بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو یہ سارے لوگ تو سائنسدان تو نہیں بیٹھے ہوتے، اور لگتا ہے کہ جناب ابھی جان گئی کہ، تو وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی یعنی اس طرح لوگ کلمے پڑھ رہے تھے اور جناب چیخو پکار استغفر اللہ، جیسے کہ ابھی اگر اللہ نے ان کو دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا، کیونکہ اب تو ان کے آخری وقت ہی قریب آیا ہوا تھا نا، وہ تو یہ کنکلوڈ کر لیا، تو یہ اب جاتے ہی جو ہے نا ادھر سے مطلب سیدھا گھر نہیں جائیں گے، یہ مسجد میں جا کے پہلے وہ سنت والے 2 نفل پڑھیں گے جو سفر سے واپسی میں پڑھے جاتے ہیں. اور جتنی بے پردہ عورتیں اتریں گی یہ اتر کے اب جا کے پردہ یعنی وہ، بلکہ یہ جہاز میں بیٹھی ہوں گی اور موبائل پہ کہیں گی کہ جی برقع جڑا خرید کے لے کے آؤ، ادو تک میں لینا ہی نہیں جہاز تو جدو تک کہ منو کو برقع نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا جی. اور جو ہے نا وہ نماز کا ٹائم ہوا ہے تو وہ جہاز میں پہلے نماز پڑھیں گے تب نیچے اتریں گے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہوتا. اس ٹائم چیخیں ہوتی ہیں اور لگتا ہے کہ جناب گئے کہ گئے. تو وہ کہتے ہیں خیر وہ سٹیبل ہوا، وہ سیالکوٹ لے گئے اس جہاز کو، تو وہ جب اتارا تو جناب اب لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں جی ہمیں جہاز سے باہر نکالیں، لیکن جہاز کا تو اصول ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی جدھر کی سواری ہے وہی اتاریں گے، تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے، جب موسم ٹھیک ہو تو دوبارہ اڑیں گے. اب جو موت سامنے دیکھ کے ایک مرتبہ لینڈ کیا ہو، وہ کہتا ہے جی جناب تو وہ بتا رہے تھے کہ جہاز میں جناب انہوں نے منتیں کی. اب لاہور کی سواریاں تھیں جو وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی آپ ہمیں یہاں پہ ہی اتار دیں، اسلام آباد پشاور کی سواریاں بھی تھی، وہ کہہ رہی تھی سیالکوٹ سے جناب ہم، کئی لوگوں نے کہا اسی پیدل چلے جائیں گے جناب، سانو لاؤ ہوئے تھے جہاز تو لاؤ تلے. ٹھیک ہے تو وہ لیکن ان کا ایک اصول ہوتا ہے، وہ انہوں نے یہ چیک کیا کہ بھی جو سیالکوٹ کے یا قریبی علاقوں ان کو تو جہاز دے دی، لیکن دور والوں کو کہا نہیں جناب آپ کو چھوڑ کے آئیں. وہ کہتے ہیں جناب مہربانی کرو سانو چھوڑ کے نہ ہو. تو اس طرح موت کا یعنی روب طاری ہوا ہوتا ہے. تو یہ یعنی بات کرنا آسان ہے، جب موت سامنے آتی ہے نا بڑے بڑے لوگ، اور یہ سورۃ النام میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں یہی کام کریں گے، تو یہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میں خود اسلام آباد میں پشاور موڑ جو ہے نا G8 مرکز، اسے پشاور موڑ بھی کہتے ہیں، جس طرح G9 مرکز اسلام آباد میں اسے کراچی کمپنی کہتے ہیں. تو ادھر میں ایک دفعہ ایک ٹیکسی میں نے لی، تو وہ ٹیکسی والے سے میری ڈسکشن شروع ہوئی، تو وہ کہنے لگا جی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے. کہتا ہے جی میں ادھر ہی کھڑا ہوا تھا تو پیچھے سے ایک بڑا ٹریلا آ کے چڑھ گیا. یہ ٹریلے آپ کو پتہ کس سپیڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو وہ ڈیمپرز جن کو ڈیمپر کہتے ہیں. اور کہتا ہے جی میں تو گھر والے بھی آ کے بس سارے رشتہ دار کے کر کے مل کے جا رہے تھے. شفا انٹرنیشنل میں وہ کئی ہفتے تک وینٹیلیٹر کے اوپر رہا. وینٹیلیٹر پہ اس طرح کے جو لوگ ہیں بہت کم ہی ہوتا ہے کہ واپس آئیں. پھر آہستہ آہستہ ریکوری ہوگی، یعنی وہ تو موت کے منہ سے بلکہ نئی زندگی لے کے واپس آیا. تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ اب تم مطلب زندگی کیسے گزار رہے ہو، نماز پڑھتے ہو، مسلمان ہو؟ کہتے جی ٹائم لگ جائے تو پڑھ لی دی ہے. تو میں نے کہا صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا، اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دینا پھر یہ وہی کام کریں گے جو یہ کرتے رہے. تو اتنا قریب سے بھی موت کو دیکھ کر لوگ جو ہے نا وہ پھر بھی یہ باز نہیں آتے. اپنی موت بہت بڑی حقیقت ہے، کاش اس پہ ہمارا ایمان بھی اس لیول کا ہو تو پھر انسان
کا قبلہ درست رہتا ہے. آپ دیکھیں سورہ البقرہ کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے اہل ایمان کا، اس میں کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں جو اے نبی تمہاری طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا تم سے پہلے، اس پہ ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. آخرت کے لیے ایمان کا لفظ بھی کافی نہیں، اللہ نے سمجھا یقین، کیونکہ قبلہ تبھی درست ہوتا ہے جب انسان کو یہ پتا ہو کہ میں نے مر کے کسی کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے، جواب دے. آج یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا جی جو قبر سے باہر رات ہے وہ اندر نہیں، جو اندر ہے وہ باہر نہیں ہے، یہ صرف ان کی منہ شگافی ہیں. واقعی اگر ان کا یقین ہو تو آرام خوریاں کر رہے ہوں، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کر رہے ہوں، ماں باپ کے ساتھ بے سلوکی والا معاملہ کر رہے ہوں، بیوی بچوں پہ ظلم کر رہے ہوں، بہن بھائیوں کی جائیداد دبا رہے ہوں، معاشرے کے لیے ناسور بنے ہوئے ہوں، ایسے لوگ نہیں، پھر تو ان کو بالکل سیدھا ہو جانا چاہیے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، تب بھی موت تمہیں آ کر رہنی ہے. موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کیونکہ موت تو اللہ تعالیٰ نے بھیجنی ہے. اللہ کے پاس تو کروڑوں آپشنز ہیں. ایگزٹ تو ہر شخص کا اس دنیا سے لکھا ہے، خواہ ایئر کریش میں ہو، چاہے ہارٹ فیلئر سے ہو، خواہ کسی شیر کے پیٹ میں جا کے ہو، خواہ کڈنی فیلئر سے ہو، خواہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو، ہر بندے نے دنیا سے جانا اور وہ طے ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا. البتہ جو قاتل کو ہم سزا دیتے ہیں اس لیے کہ قاتل جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے سے منع کیا ہوا، وہ اس کی وجہ سے اسے سزا دی جاتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وقت سے پہلے اسے قتل کر اس نے مار دیا، کیونکہ اس نے مارا اپنی ویل سے ہے، نافرمان، اس کی تو موت آنی تھی. اور اللہ تعالیٰ کو تو اپنے علم سے یہ بھی پتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، لیکن اللہ نے کسی کو پابند نہیں اپنے علم کا کیا کہ تو نے یہ کرنا ہے، بلکہ اللہ نے مستقبل کو فورس ہی خود ہی کیا ہوا ہے. جس طرح ایک استاد جب کسی نالائق شاگرد کو پیپروں سے ایک ہفتہ پہلے کہتا ہے کہ پتر تو فیل ہو جائے، اور وہ فیل ہو بھی جائے، تو اس استاد کو آگے نہیں گلہ کر سکتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے سر جی تہاڈی زبان بڑی کالی ہے، تسی کیا سی تاں میں فیل ہوئے، میں نے بڑی محنت کی تھی. نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو ڈیوائن علم بڑا کامل ہے، وہ مستقبل کے بارے میں فورس ہی کرتا ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا کیوں ہے، تو وہ اللہ نے اس کو بیان کر دیا. لا یسأل عما یفعل، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا. وہم یسألون، اور اللہ ہر ایک کو پوچھے. تو ابھی تو فی الوقت اللہ نے جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں پرفارم کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہماری ایک اکیڈمی کے بڑے قریبی ہمارے ممبر عمر بھائی فوت ہو گئے آلموسٹ 37 ایئرز کی ایج میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ینگ ایج کے اندر اپنے عقیدہ توحید کی اصلاح کی، اپنے گھر والوں تک اصلاح پہنچائی، اپنے والدین تک پہنچائی. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو جوانی میں خود بھی توبہ کرتے ہیں اور اپنے بوڑھے 70-80 سال کے ماں باپ جو روایتی دین کو، قبر پرستی کے دین کو لے کے چل رہے ہوں، بزرگ بابوں کے دین کو، ان کو بھی وہ اپنے ساتھ اس رائے حق پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں، یہ نصیب والوں کا حصہ. تو ان میں سے ایک ہمارے وہ عمر بھائی بھی تھے. ان کا جنازہ بھی آپ کو پتہ ہے میں نے پڑھایا تھا، جیلم کی تاریخ میں چند بڑے جنازوں میں سے تھا، وہ ہزاروں لوگ اس میں شریک تھے. تو ان کی اچانک ڈیتھ ہوئی ہارٹ فیلئر سے. ینگ ایج میں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو یہ چانس ہوتے ہیں کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، کیونکہ ہارٹ ریئیکٹ کرتا ہے، بوڑھا بندہ پھر بھی سروائیو کر جاتا ہے. تو مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ وہ ان کا ہارٹ فیل ہونے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 2017 میں جب میرے پہ پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی 28 اکتوبر کو، اور اس میں میرا کافی خون بھی ضائع ہوا، کافی زیادہ زخم آئے، آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو اس کے بعد میں عمر بھائی کے پاس ایک دفعہ گیا، ان کے شاپ پہ، ان کی فرنیچر کا بہت بڑا کاروبار ہے جیلم میں. تو میں نے گپ شپ شروع ہوئی تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی میں چاہ رہا ہوں آپ کے لیے نا کوئی باڈی گارڈ رکھ دیتے ہیں، تو میں اس کی پیمنٹ کر دیا کروں گا. تو میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی آپ کا ابھی تک یہ یقین کامل نہیں ہوا کہ موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا.
تو پھر میں نے ان کو یہی آیات کوٹ کی تھی کہ اپنے آپ کو مضبوط، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کے دبوچ لے گی، خواہ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو۔ تو میں نے ان کو بھی یہ بات سمجھائی، میں نے کہا میرے بھائی باہر کی ٹریفک کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، کسی حملہ آور کو تو آپ روک سکتے ہیں، اندر جو اتنی کمپلیکس ٹریفک ہے، روزانہ میرا دل 1,00,000 دفعہ دھڑک کر 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے میری نسوں میں، اس ٹریفک کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ 25 دفعہ ڈریسز کرتے ہیں روزانہ میرے گردے، یہ کام کرنا چھوڑ دیں، اس کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ 23,000 دفعہ آلموسٹ پھیپڑے سانس اندر کرتے ہیں، اتنی دفعہ باہر کرتے ہیں۔ اب تو یہ کورونا کی وجہ سے لوگوں کو پوچھے نظر ان کو سانس لینا کتنا مشکل ہو رہا ہے، ریکوری ہوتے بھی کئی مہینے لگتے ہیں۔ یہ سانس ہمیں خود لینا پڑ جائے نا یاد کر کے، ایک دن نہیں آپ سانس لے سکتے۔ 12,000 دفعہ ہماری یہ پلکیں جھپکتی ہیں، اور یہ اگر آپ کو روزانہ یوں کرنی پڑ جائے تو بس پھر آپ کوئی اور کام نہیں کریں گے، یہی کرتے رہیں گے۔ تو یہ سب کچھ میری مرضی کے بغیر اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم باہر کی ٹریفک کو تو شاید مینج کر لیں کسی حد تک، وہ بھی کنفرم نہیں ہوتا۔ کئی بار روڈ ایکسیڈنٹ میں آپ دیکھتے ہیں لوگ اپنی جگہ پہ صحیح سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، مخالف سمت سے کوئی گاڑی آتی ہے، اس کا ٹائر پھٹتا ہے، وہ لڑکتی ہوئی دوسری طرف آ کے 4-5 بندے نیچے دے دیتی ہے۔ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو ہوتے ہی دوسری۔ یہ تو میں نے خود اس طرح کے ایکسیڈنٹس اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے، تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو باہر کی ٹریفک کو آپ کسی حد تک مینج کر لیں گے، لیکن اندر کی ٹریفک کو تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیں کچھ عرصے کے بعد ان کی اندر کی ٹریفک ہی فیل ہوئی اور دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہیں نئے کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر کرے، اور ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور جب انہیں کوئی اچھائی یا بھلائی پہنچتی ہے، يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل درست ہے اگر واقعی یہ یقین ہے تو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، لیکن جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا انہیں، دین کے راستے میں تکلیفیں تو آئیں گی، يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، وہ کہتے ہیں کہ اے نبی یہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ امتحان کتنی مشکل چیز ہوتی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے بھی پاؤں ڈگمگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہوتا ہے جب کوئی وہ جی جناب اے نہ ہوتا، بس اے ایڈا تھوڑا مسئلہ ہویا نا تو تسی دیکھتے جناب کوئی مسئلہ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کئی لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو یہ ہے نا، اس ٹاپک میں یہ ایک دو جملے آپ نہ بولیں تو آپ دیکھیں نہ جناب جملے یہ سب کچھ یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت پہ نہ آ جائیں۔ ان کو جملوں کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے لوگ ان کو چھوڑ گئے، اور ان لوگوں کے ساتھ ان کا روزگار وابستہ ہے، ان کے چندے وابستہ ہیں، وہ تو جب تک ان کی ملت پہ نہیں آئیں گے وہ راضی نہیں ہوں گے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو باتیں ہم نے کہی نہیں ہوتی وہ ہمیں تھوپ رہے ہوتے ہیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ۔ تو پھر وہاں تو اس طرح کے تو کوئی کلپ نہیں بننے چاہیے جس میں میں نے ایک بات ایک انداز میں کی نہیں ہے اور وہ اس کو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ جو بے ایمانی پہ اترے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور یہ دیکھ لیں ٹیم لیڈر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ جو کچھ ہوا یہ آپ کی وجہ سے، نعوذ باللہ۔ قل کل من عند اللہ، اے نبی فرماؤ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، چاہے کوئی مصیبت ہے پریشانی سب اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کی طرف لوٹ کے جانی، ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو کیا حال ہے اس قوم کا کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، یہ
ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے نبی جو کوئی تمہیں بھلائی بھی آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھی ہے آزمائش کے طور پہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ تو ہو کے رہنا ہے. وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، اور جو کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تمہارے نفس کی طرف سے. اب یہاں پہ روئے سخن ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے ان کے ساتھیوں کو اور مخالفین کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی جس کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کے سبب آتی ہے. ظاہر ہے کہ انبیاء کے کیس میں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے گناہوں کے سبب آتی ہے، بلکہ ان کو جو تکلیف آتی ہے وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے، اور عام بندے کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی کے لیے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی دکھ، درد یا اندیشہ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو تکلیفوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ بناتا ہے عام بندوں کے کیس میں، اور انبیاء کے کیس میں چونکہ انہیں بہت اعلیٰ درجہ دینا ہوتا ہے تو ان کو اس اعلیٰ درجے تک پہنچانے کے لیے اعلیٰ لیول کی تکلیف دی جاتی ہے. حسین ابن علی کو اس آزمائش سے گزار کر جسٹیفائی کیا گیا کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ورنہ تو لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ تو نانا کی نسبت کی وجہ سے ٹائٹل مل گیا. تو ایسا نہیں ہے، اس تکلیف سے گزارا گیا. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے. یہ کافر آپ کی دعوت حق قبول نہ بھی کریں تب بھی اللہ کافی ہے اس بات کی گواہی دینے کے لیے، اور اللہ کی تائید کی وجہ سے ان قریب آپ کا غلبہ ہو جائے گا، اور لوگوں نے دیکھا ہے. اب میرے بھائیوں، یہ جو آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 80، یہ بھی قرآن حکیم کی چند اہم ترین آیات میں سے ہے. گھنٹوں اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، کریٹیکل آیت ہے. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. اسپیسیفکلی یہ منافقین سے کہا جا رہا ہے چونکہ ان کے لیے نبی علیہ السلام کی شخصی اطاعت بڑی مشکل تھی. وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، حالانکہ وہ ہماری طرح کے سپیشیز میں تو انسان ہے، مرتبے میں تو نہیں ہے. ان پہ اللہ کی وحی آتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز دی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کیڑا ان کے دماغ سے نکال رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کو عام اطاعت نہ سمجھنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے. وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو کوئی رخ پھیرے گا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ نے زبردستی ان کو سچائی کی دعوت دینی ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ تو واضح کر دیا، جس کی مرضی وہ حق قبول کرے، جس کی مرضی وہ روگردانی کرے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں راستہ دکھا دیں گے، ان کے لیے راہیں کھول دیں گے اپنے تک پہنچنے کی. تو اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے. اس کانٹیکسٹ میں یہاں تک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. لیکن یہ اطاعت کسی امیر کی معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. وہ جو بخاری و مسلم میں متفقن علیہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث ہے، سیدنا علی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو امیر بنا کر بھیجا ایک لشکر پہ. کسی بات پہ اس امیر کو غصہ آ گیا اپنی جو ماتحت لوگ ہیں ان پر، اور اس نے کہا کہ اس کا علاج اب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ بہت بڑا الاؤ جلاؤ، اور تم سب کے سب اب اس آگ میں کودو تاکہ میرا یہ غصہ ٹھنڈا ہو. تم نے میری نافرمانی کی ہے، اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی ہے. اور آگ جلوائی
تو پھر صحابہ میں اختلاف ہو گیا. انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے دامن کرم میں ہم نے تھاما تھا، پناہ لی تھی، تو پھر ہمیں اسی آگ میں پھینک رہے، ہم اس تیرے حکم کو نہیں مانیں. اور اتنے میں آگ ٹھنڈی ہوگی اور اس صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے نا تو پھر کبھی بھی آگ سے نہ نکلتے، جہنم کی آگ تک اس میں رہتے تم، یعنی اس آگ سے اس آگ میں شفٹ ہوتے. اور پھر نبی علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. تو یہ مسلمانوں کو کنسیپٹ دیا گیا. تو رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت. نبی علیہ السلام کا کیس ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہ تو ہر بات ماننی. کیوں؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ نبی تمہارے بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو نا تو پھر میری یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، وہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، صرف اطاعت نہیں. اور اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی، دل پہ جبر رکھتے ہوئے نہیں، اندر سے. جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر حج میں جب وہ نبی علیہ السلام کے بعد جایا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جن جن جگہوں پہ نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، جہاں جہاں نماز پڑھی، وہ ان جگہوں پہ اپنی سواری کو روک کے نماز پڑھتے تھے. حتیٰ کہ ایک جگہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ مسجد تھی، مسجد میں نماز نہیں پڑھی، اس کے پاس ٹیلے کے پاس ایک پتھر تھا، وہاں پہ نماز پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے یہاں پڑھی تھی. حتیٰ کہ مسند احمد میں تو یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پیشاب کیا تھا، عبداللہ ابن عمر نے وہاں پہ جا کے پیشاب بھی کیا کہ میں حضور کی اس ادا کو ادا کروں. اس لیول تک پیروی کرتے تھے. تو محبت کے ساتھ اطاعت کر. باقی ہم یہ نہیں کہتے، جس طرح اہل حدیث بہت زیادہ اطاعت کے اوپر زور دیتے ہیں، چونکہ بریلوی صرف محبت کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بس محبت کر لی تو اب انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے. تو اہل حدیث ان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی اصل چیز اطاعت ہے. نہیں سر، دونوں چیزیں ہی اصل ہیں. محبت بھی اصل ہے اور اطاعت بھی اصل ہے. محبت تو اس حد تک اصل ہے کہ سورہ الاحزاب میں ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور مومنین کی مائیں ہیں نبی کی جو بیوی ہیں، جان سے بڑھ کر. حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آیا کہ تمہاری رشتہ دار جتنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں گنوائیں، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے سارے ایسٹس، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر تم ان کی طرف زیادہ متوجہ ہو، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، اس کے مال، سب لوگوں سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے. اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں سیدنا عمر اور نبی علیہ السلام چہل قدمی کر رہے تھے، حضرت عمر کا ہاتھ محبت سے حضور نے پکڑا تو حضرت عمر بھی فرینک ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے اس دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے. سچ بولا، اپنی جان تو سب سے آگے ہوتی ہے. اور وہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے حضور کہیں گے واہ کیا بات ہے. حضور نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم، بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کے عزیز ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو ایمان تو مکمل نہیں ہوگا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی حلاوت اس نے چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. دوسرا، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات. تیسرا، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. آگ میں جلنے کے لیے وہ تیار ہو جائے لیکن دین اور ایمان نہ چھوڑے، اسے مٹھاس ملے گی. صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. جو ان کے پیچھے چلے گا وہ حق پہ، جو ان کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر. اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، کنکلوڈنگ حدیث،
اور امام بخاری سے لے کے ہیں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا چیپٹر، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کہ نبی علیہ السلام فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس نے جنت میں جانے سے انکار کیا؟ کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، یعنی وہ خود ہی منکر ہو گیا جنت کا۔ پریکٹیکلی وہ نبی علیہ السلام سے اس نے روگردانی کر دی۔ تو محبت اپنی جگہ ضروری ہے، اطاعت، محبت اور اطاعت دونوں ملیں گے تو اتباع رسول بنے گی۔ یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ضروری ہیں، نہ صرف محبت پہ زور دینا ہے نہ صرف اطاعت پہ۔ محبت تو ظاہر ہے ضروری ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ ایک شخص نے آ کے عرض کیا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ فرمایا قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ زیادہ تیاری تو نہیں، یعنی فرض ہی پورے کرتا ہوں، باقی زیادہ کوئی میں نے ایکسٹراڈنری ایفرٹ نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا بالکل ہی کوہرا سی، نہ البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انسان پھر قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد ہمیں حضور کی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کا ساتھ اسے نصیب ہوگا۔ پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں اے اللہ گواہ ہو جانا میں تیرے نبی سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال رسول اللہ، ابو بکر اور عمر والے نہیں ہیں رضی اللہ عنہما وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن پھر بھی میں تجھ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے قیامت والے دن ان کا ساتھ نصیب ہو۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کے اہل بیت کا، ان کے صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کے ساتھ محشور فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی ایسی جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف تھی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔